الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من فضل الله علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے دعوت کے 4 اصول ذکر کیے تھے، اور پھر اسی کی تفصیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت کا مضمون آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، جس میں جیل کے 2 شخص حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے، اور حضرت نے ان سے مسئلہ توحید کو بیان کیا۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت کی تڑپ اور دعوت کا ذوق، کامیاب دائی اور حقیقی دائی وہ ہوتا ہے جس کو دعوت کا ذوق اور دعوت کی تڑپ ہو۔ جب تک دائی کے دل میں دعوت کا درد نہیں ہوگا اور دعوت کی تڑپ نہیں ہوگی، اس وقت تک دعوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج کے اس ماحول میں دعوت ایک فیشن بن گئی، اور اس کے مقاصد وہ متعدد ہو گئے۔ کوئی آدمی کوئی داعی دعوت دیتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میری پارٹی بڑھ جائے، افراد زیادہ میرے ساتھ لگ جائیں، تاکہ دنیا کا حصول آسان ہو جائے۔ کوئی آدمی دعوت دیتا ہے اور آج کے اس ماحول میں اس نے دعوت کو کاروبار اور تجارت بنایا ہوا ہے، اور اس میں اس کے دل کی تڑپ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تقریر پر بلا کر فیس دے تو پھر لچھے دار تقریر ہوگی،
اور وہ بھی حسب مقدار فیس. فیس جہاں زیادہ ہوگی تو تقریر وہاں ذرا دل سے ہوگی، جہاں فیس کم ہوگی تو وہاں تقریر بھی کم ہوگی اور دل سے نہیں ہوگی. لیکن انبیاء کی دعوت میں ایک واضح اور صاف حقیقت ہے کہ انبیاء کے دل میں درد ہوتا ہے قوم کا، اور خیر خواہی، ہمدردی. اب دیکھیں جو حضرت یوسف کے پاس وہ کسی اور کام سے آئے، وہ مسئلہ سب پوچھنے نہیں آئے، تعبیر پوچھنے آئے، لیکن حضرت یوسف کے دل میں اتنی تڑپ تھی اور اتنا ذوق تھا کہ انہیں ایک بہانہ مل گیا مسئلہ سمجھانے کا. تو یہی ہوتا ہے اصل داعی کا فریضہ کہ اس سے کوئی بہانہ بھی مل جائے، سب سے پہلے وہ اپنی دعوت کو پیش کرے اور مسئلہ سمجھائے. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کا آج پوری دنیا پر فیض جاری ہے اور پوری دنیا میں اس وقت قرآن مقدس کے درس و تدریس کی محافل، جہاں قرآن کی تفہیم تعلیم ہو رہی ہے، تو ہم پورے تحدی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی قرآن مقدس کی افہام و تفہیم، درس و تدریس ہو رہا ہے، تو اس کا بلا واسطہ یا بال واسطہ تعلق ہے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ سے. اور یہ مبالغہ نہیں، مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ برے صغیر کے وہ واحد عالم ہیں جنہوں نے پوری امت کا رخ بدلا. وسائل نہیں تھے. آج بھی اس جگہ پہ جائیں تو جنگل ہے اور چند گھر ہیں ان کے رشتہ داروں کے، کوئی وسائل نہیں تھے، بالکل ریگستان اور جنگل کا ایریا. ہم جب پہلی مرتبہ گئے تو وہاں جنگل کے خرگوش ہم نے دیکھے تھے، لیکن وہ آدمی وہاں پر بیٹھا اور پوری امت کا رخ اس نے قرآن مقدس کی طرف کر دیا. اس سے پہلے قرآن ختموں کے لیے تھا، تعویذوں کے لیے لوگ استعمال کرتے، ڈنگر ڈھور بیمار ہو جائیں اس کے اوپر پھر آتے، اور کئی بے ایمان وہ قرآن پکڑ کے بیٹھتے اور حساب کتاب کرتے قرآن سے اور بتاتے چوری شدہ مال، تیری گائے کہاں گئی، تیری بھینس کہاں گئی، اور وہ قرآن مقدس کو سامنے رکھ کر غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتے. لیکن اس آدمی پہ اللہ کی کروڑا ہار آنتے ہوں، اس نے پوری امت کو قرآن کی طرف موڑا اور بظاہر اسباب نہ ہونے کے باوجود قرآن مقدس کا ایک ایسا رنگ چڑھا کہ جہاں مدارس میں اس سے پہلے منطق کی منطق تھی، فلسفہ ہی فلسفہ تھا، ریاضی تھی، اور ساری زندگی کئی ملا ضرب یضرب ضربن کی گردانے پڑھتے گزار دیتے. صرف نام معانی پہ بڑا زور ہوتا، اور جو مقصد تھا ان علوم کا کہ قرآن سمجھ آئے، اس کی طرف متوجہ ہی کوئی نہیں تھا. تو حضرت نے یہ ایسے نہیں پھیلا یہ فیض، یہ ایک اس کے پیچھے درد تھا، ایک فکر تھی، ایک سوچ تھی،
اور اس آدمی کا آپ اندازہ کریں کہ طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں اور صبح نماز کے بعد اس کے ڈیرے کے قریب سے جو رستہ گزرتا تھا اور ہر آنے جانے والے لوگ وہاں سے گزرتے تو سب سے پہلے وہ راستے پہ جا کے ایک ایک آدمی کو مسئلہ سمجھاتے. جو راستے سے گزرنے والا ہے، عام جٹ آدمی، زمیندار، وہ اپنے کام پہ جا رہا ہے، لیکن مولانا وہاں اس کو پکڑ کر اس کو کہتے بھائی مسئلہ توحید سمجھ، مسئلہ توحید سمجھ. ایک ایک آدمی کو پکڑ کے مسئلہ سمجھاتے. تو یہ ہوتی ہے ایک درد. ہمیشہ جس داعی کی دعوت کا فیض عام ہوا ہے اور دنیا نے اس سے فائدہ حاصل کیا، تو اگر غور کیا جائے تو اس کے دل کا یہی درد کی پاور تھی، اخلاص تھا، اور دعوت کے ساتھ وہ مخلص ہو کے چلا. تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کو جہنم سے بچایا اور لاکھوں انسانوں کو ہدایت کا رستہ نصیب ہوا. آج ہمارے اس ماحول میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی وہ دائی بن جائے اور اس طرح دعوت دے کہ کوئی لالچ نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ایک آدمی کو پکڑے، ایک ایک دکاندار، ایک ایک زمیندار، ایک ایک چودھری اس کو مسئلہ سمجھائے. انفرادن بھی اور علماء کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سٹیج پہ جھوٹ نہ بیان کریں، قصے کہانیاں نہیں، حکایتیں لطیفے نہیں، اور ادھر ادھر کی گپو ٹیشن، ایکٹنگ ان سے گریز کر کے سیدھا سادہ اور صاف طور پہ قرآن بیان کرے. اب قرآن پاک ایسی کتاب ہے، حیرانگی کی بات ہے، کئی مولوی حضرات ہوتے ہیں، طلباء ہوتی ہیں، تو انہوں نے خطبات رکھے ہیں. آج کل تو خطبات بھی بڑے آ گئے ہیں، خطبات فلاں، اور خطیب کہتا ہے، مورخ کہتا ہے، فلانا کہتا ہے. یہ خطیب کہتا ہے، منبر کو اس کی ضرورت نہیں. خطیب کیا کہتا ہے؟ اگر خطیب نے کچھ کہنا ہے تو اپنی زنانی کے سامنے جا کے کہے. یہاں منبر اور پیغمبر کا منبر یہ اس بات کا امین ہے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، رسول کیا فرماتی ہے. خطیب، ملا، حکایتیں، جھوٹ، لطیفے، ایکٹنگ اور یہ ساری حلال ڈانس. مولویوں نے ایک نیا کام نکالا، حلال ڈانس. ایک ڈانس حرام ہوتا ہے اور ایک ڈانس حلال ڈانس نکالا. تو بہرحال وقت بڑا کم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں کون ہوں، اور صاف لفظوں میں کوئی رعایت نہیں رکھی. دو باتیں کی. فرمایا کہ میں وہ ہوں جس نے مشرکوں کا مذہب چھوڑ دیا اور ابتداءً ہی اسے ترک کر کے آ رہا ہوں. پورا مصری ماحول اور اس میں معبد، ہزاروں سالوں سے عبادت غیر اللہ کی، اور میرا بچپن بھی جہاں گزرا، جوانی بھی جہاں گزری. لیکن یہ صاف بات ہے کہ انی ترکت ملت قوم، میں نے اس قوم کے مذہب کو نہیں اپنایا. اور میرا مذہب کیا ہے؟ فرمایا سن لو، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. میں خاندان انبیاء کا فرد ہوں، اور میرا دادا ابراہیم اور حضرت اسحاق، میرا باپ حضرت یعقوب، اور میرا وہی مشن، وہی مذہب، وہی طریق اور وہی ملت ہے جو حضرت ابراہیم نے بیان کیا تھا، اور ابراہیمی مذہب کا میں دائی ہوں. اب یہاں تکیہ شکیہ کوئی نہیں. حالانکہ
جائزہ لیا جائے وہ خالصتاً مشرکوں کی جیل ہے، اور اس جیل میں غیر اللہ کے پجاری، معبد بہت پرانا صدیوں سے چلا آیا، اور بڑے بڑے ہٹے کٹے مجاور، اور پورا سسٹم وہاں ان مجاوروں کے ساتھ چل رہا ہے۔ خود حکومت مجاوروں کا احترام کرنے والی اور معبد کا لحاظ رکھنے والی، اس جیل میں حضرت یوسف کہتی ہیں کہ میرا ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، میرا خاندان نبوت سے تعلق ہے، اور میرے آباء و اجداد وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، اور ہمارا مذہب سنو دو لفظوں میں، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں، ہماری یہ شان نہیں کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یا نہیں ہے کہ بتوں کو شریک ٹھہرائیں۔ آج مشرک کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے، کہتے ہیں اگر بت کو پکارا جائے تو پھر تو شرک ہے، لیکن اگر یا رسول اللہ مدد کہا جائے پھر شرک نہیں، علی کو پکارا جائے پھر شرک نہیں، ولی کو پکارا جائے پھر شرک نہیں۔ حالانکہ شرک میں معبود دونا معبود کا فرق نہیں ہوتا کہ اس کو پکارا جائے تو شرک ہوگا، اس کو پکارا جائے تو شرک نہیں ہوتا، یہ فرق مشرک کا نکالا ہوا ہے۔ شرک کہتے ہیں اگر بت کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے تب بھی وہ شرک ہے، وہی معاملہ جبریل کے ساتھ کیا جائے اور امام الانبیاء کے ساتھ کیا جائے تب بھی شرک ہے۔ یہ تقسیم کہاں سے نکلی کہ بت کو پکارنا تو شرک ہے، انبیاء کو پکارنا یہ محبت ہے۔ بت کو سجدہ کرنا شرک ہے، نبی کو سجدہ کرنا محبت ہے۔ بت کا طواف کرنا شرک ہے اور قبر کا طواف کرنا محبت ہے۔ بت کے نام کے بکرے چھترے شرک ہے اور قبروں کے نام پر بکرے چھترے یہ محبت ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، وہ اسی پہ لگاتا ہے کہ یہ کام اگر بت کے ساتھ ہو تو شرک ہے، انبیاء کے ساتھ ہو تو شرک نہیں۔ اس لیے علامہ ابن جریر یہاں پر بہترین عبارت لاتی ہے، فرماتی ہے کہ لا فرق بین عابد المسیح و عابد الصنم۔ یار یہ 2 دنوں کا خراب ہے، مہربانی کرو سوسائڈ کرو۔ بین عابد المسیح و بین عابد الصنم، بت کے پجاری اور عیسیٰ کے پجاری میں کوئی فرق نہیں۔ ایک آدمی بت کو پکارتا ہے، ایک آدمی عیسیٰ پیغمبر کو پکارتا ہے، دونوں ایک درجے کے مشرک ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور اگر آپ توجہ کریں تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موطا مالک کی جس میں آپ فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اسی ایک حدیث کو آدمی غور سے سن لے، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، یعبد جس پہ آ کے مجھے پکارا جائے، جس پہ نظر نیاز دی جائے، منت منوتی چڑھاوے چڑھائے جائیں، یعبد جس کی عبادت کی جائے، عبادت شور و پکار، عبادت نظر نیاز، عبادت منت منوتی، یہ کام کیا جائے تو اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اب دیکھو پیغمبر کی قبر جو تمام قبروں سے افضل قبر ہے، ساری قبروں کی سید القبور افضل قبر، اور جس قبر میں آج بھی امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منور وجود، پاکیزہ وجود، خوشبودار وجود آج بھی اسی طرح تازہ موجود ہے جس دن رکھا گیا تھا۔
آج بھی وہ پاک وجود اس قبر انور میں بالکل تر و تازہ صحیح سالم موجود ہے، اور الآن کما گزیا، آج بھی ایسے جیسے آج آکل میت اليوم، جیسے آج کا میت اور آج کا تر و تازہ وجود ہے۔ لیکن اس قبر پہ جا کے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا جائے، یا رسول اللہ مدد، میں آیا ہوں اسلام آباد سے، میری دکان نہیں چل رہی، ادعو اللہ، میرے لیے دعا کریں، اشفا لنا، میری شفاعت اور سفارش کریں، تو یہ آپ کی قبر پہ کرنے والا بھی اسی طرح مشرک ہے جیسا کسی بت کے سامنے جا کے کرنے والا مشرک ہے۔ اب یہ میری بات تو نہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اس کا ترجمہ کسی سے کروا دو، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ وثنا معلوم ہوتا ہے یہ جو تفرقہ لوگوں نے ڈالا، جی بتوں کو پکارا جائے تو شرک ہے، غیر اللہ انبیاء کو پکارا جائے تو وہ شرک نہیں ہے، اولیاء کو پکارا جائے وہ شرک نہیں۔ حالانکہ جو مکہ کے مشرک تھے وہ بھی پتھروں کو نہیں پکارتے تھے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اگر وہ پتھروں کو پکارتے ہوتے تو سب سے زیادہ وہ حجر اسود کو پکارتے، حجر اسود کی وہ تعظیم کرتے تھے، چومتے بھی تھے، فخر بھی سمجھتے تھے، اور حجر اسود کو سارے پتھروں سے افضل بھی سمجھتے تھے۔ لیکن آج تک کوئی ملا ثابت نہیں کر سکتا کہ مکہ والوں نے حجر اسود سے جا کے بیٹا مانگا ہو، حجر اسود سے مشکل کشائی کے لیے درخواست کی ہو، حاجت روائی کے لیے کوئی بکرا چھترا نظر نیاز دیا ہو، نہیں، وہ نظریں مانگتے تھے ہبل پر، نظریں مانگتے تھے لات پر، نظریں مانگتے تھے منات پر۔ کیوں؟ وہ لات منات کے پتھر کو نہیں پوجتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا، یہ ہبل یہ حابیل شہید کی یادگار تھی، حابیل شہید کا دربار، اور یہ لات کان رجل یلق السبیک للحجاج، یہ ایک سخی آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو پلاتا تھا۔ فلما ماتا عکفوا علی قبرہ، جب یہ مر گیا پہلے قبر پہ بیٹھے، پھر تصویر بنا کے عقیدہ رکھا، اس کی روح کا تعلق اس صورت کے ساتھ ہے، جب ہم اس صورت کے سامنے جھکتے ہیں اس کی روح کچھ کام کر دیتی ہے، کچھ کروا دیتی ہے۔ اسی طرح منات، اسی طرح ود، سوا، یہود، یعوق، نصر، یہ جو 5 بزرگ تھے، تو قوم نوح نے ان 5 بزرگوں کی پوجا شروع کی۔ ابن عباس کہتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ ان میں کچھ نبی تھے، کچھ اولیاء اللہ تھے اور صالح تھے، اور جب یہ فوت ہو گئے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں جب فوت ہو گئے شیطان انسانی شکل میں آیا، ان کے مرید بڑے پریشان ہوئے کہ حضرات دنیا سے چلے گئے، وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ شیطان آیا، سفید پگڑی اور غالباً تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی، شکل بہت اچھی بنائی، مچھا شچا منیا اور سفید لباس، ہاتھ میں ڈنڈا، عصا، اور بوڑھا بابا، اور دور سے کہتے ہیں انہوں نے جب دیکھا بھئی بابا لگتا تو یہ بھی پہنچا ہوا ہے، اور بے ایمان نے شکل بھی انہی بزرگوں سے ملتی جلتی بنا لی شیطان نے۔ انہوں نے دیکھا، کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو، خیر ہے؟ انہوں نے کہا جی بابا جی یہ ہمارے بزرگ تھے، دنیا سے چلے گئے، اب ہمارا نہ عبادت میں دل لگتا ہے نہ ریاضت میں، ہم تھوڑے مجبور ہو گئے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا دکھ سنایا
اس نے کہا خیر خیر بیٹے پریشان نہ ہو، میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں اور میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اور وہ طریقہ کیا؟ کہتا ہے اب پتہ ہے نا بے ایمان کو کہ ہیں تو یہ مواحد بیچارے، اور مواحد کو آرام سے گمراہ کرنا ہے ترتیب کے ساتھ۔ اگر ابھی میں کہوں نا یہ سنتے ہیں، اور ابھی کہوں نا یہ مشکل کچھ عادت روایت تو یہ میرے منہ پہ جوتا لگائیں گے، کیونکہ یہ نسل تو ان صالحین کی تربیت میں رہی ہے۔ اس لیے اس نے ابتدائی چوکا یہ لگایا کہ مہربانی کرو ایک بات میری یوں سمجھو، میں تمہیں تصویر بنا دیتا ہوں، لیکن خبردار تصویر کو نہیں پکارنا، صرف تصور کرنا ہے اے بابا بیٹھا ہوا ہے، گویا کہ اے بابا بیٹھا ہوا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک بات پتہ نہیں تمہیں یقین آئے گی یا نہیں، بہرحال وہ یہ ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ بالکل نہیں مرتے، یہ اوپر سے ان کو موت آتی، اندر سے یہ بالکل زندہ ہوتی ہے۔ بہرحال تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو، بہرحال تصور اتنا کر لو کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو، یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ پہلا باپ پڑھا کے چلا گیا۔ قوم اسی طرح شروع ہوئی، فلما نُسِیَ العلم، بخاری شریف، کہ یہ نسل اسی طرح کرتی رہی۔ اگلی نسل آئی، شیطان پھر آ گیا، اس نے کہا واہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کس کو پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کو۔ اس نے کہا تم پاگل ہو گئے، وہ دربار پا کے تم نرے پلیت ہو، اس لیے چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت تو پڑتی ہے نا، بغیر سیڑھی کے بھی کبھی کوئی چھت پہ چڑھا؟ اس لیے تمہارے باپ دادا تو ان کو پکارتے تھے، تم ان کو پکارنا شروع کرو اور کہو ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ، کم از کم اتنی باتیں کرو کہ بابا جی میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے۔ تو یہاں سے کام شروع ہوا، اور ہر دور کا مشرک اسی چیز پہ آخری حربہ مشرک کا یہی ہے کہ سنتے بھی ہیں اور سفارشیں کرتے بھی ہیں، لیکن شرک شروع کہاں سے ہوا؟ پتھروں سے، صالحین سے۔ اور یہ پہلی قوم مشرک تھی قوم نوح۔ حضرت نوح پیغمبر نے 950 سال تک اسی قوم کو سمجھایا، اور وہ میٹنگوں میں پکے رہے، لا تذرن ودا، ان 5 بزرگوں کو نہیں چھوڑنا اور ان کے درباروں پہ پکا رہنا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھ لو شرک شروع صالحین کی محبت میں غلو سے ہوا ہے۔ آج جو ملا کہتے ہیں بت کو پکارے تو شرک ہے، انبیاء کو پکارے تو شرک نہیں، اور اسی طرح معبود کا فرق بناتی ہے۔ تو شرک وہ ہے جو زندہ سے کیا جائے تب بھی شرک ہو، مردہ سے کیا جائے تب بھی شرک ہو، بت سے کیا جائے تب بھی شرک ہو، اور وہی معاملہ نبی سے کیا جائے تب بھی شرک ہو۔ اس لیے یہاں حضرت یوسف کی دعوت ہے، من شیء، کسی چیز کو بھی ہم اللہ کا شریک نہیں بناتے، اور من شیء عام، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بت کو، کسی درخت کو، کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل ہم پر، ذالک من فضل اللہ۔ حضرت یوسف کی ذرا دعوت دیکھیں، حضرت یوسف پہ اللہ کے کئی فضل تھے، انبیاء کی اولادیں، یہ بھی ایک فضل ہے، اور حسن و جمال میں پوری کائنات سے خصوصیت رکھتے ہیں، ظاہری حسن و جمال بھی، باطنی حسن و جمال بھی، بڑے ہی فضل۔ پھر اللہ نے نبوت عطا کی، وہ بھی بڑا فضل ہے، اللہ نے اپنی معرفت عطا کی، وہ بھی بڑا فضل ہے،
اللہ نے حضرت یوسف پر بڑی نعمتوں کی بارش کی، لیکن ذکر کس کو کر رہے ہیں؟ ذالک من فضل اللہ، ساری نعمتیں اپنے مقام پہ، لیکن سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دے دی اور شرک سے بچا لیا۔ اس لیے میرا بھائی، شرک سے بچ جانا اور توحید کو صحیح سمجھ لینا، یہ ہے ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہی وہ فضل ہے جس کی بنیاد پہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں، یہی وہ فضل ہے جس کی بنیاد پہ ایمان نصیب ہوتا ہے، یہی وہ فضل ہے جس کی بنیاد پہ جنت نصیب ہوگی، یہی وہ فضل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، یہی وہ فضل ہے جس کی بنیاد پر دنیا آخرت کی ساری راحتیں ملتی ہیں، سارے سکون اور اطمینان ملتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نعمتیں تو بڑی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ذالک من فضل اللہ، یہ شرک سے بچ جانا اور توحید کا مل جانا، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اس نعمت کی لوگوں کو قدر نہیں ہوتی، ساری زندگی حرام حلال ملا کے کمائی کی، مکان کوٹھی تیار ہو گئی اور اس کے دروازے پہ لکھتا ہے ذالک من فضل ربی، ذالک من فضل ربی، اور اوپر لکھ ذالک من غضب ربی۔ یہ حرام حلال اکٹھا کر کے جو تو نے کمائی کر کے کوٹھی بنائی، یہ ذالک من فضل ربی نہیں، ذالک من غضب ربی ہے۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ مسئلہ توحید سمجھ آ جائے اور شرک سے بچ جائے، یہ وہ ہے جس کو پیغمبر یوسف فضل قرار دے رہی ہے۔ یہ ہے فضائل توحید کا باب، توحید کے فضائل، اور یہ وہ باب ہے کہ 80 سال کا گناہگار بھی آئے اور صرف چند سیکنڈوں کے لیے اس توحید کی تائید کر جائے تو اس کو بھی حکم ہوتا ہے قیل ادخل الجنہ۔ 80 سال کے گناہ بھی ختم ہو گئے اور جنت کے دروازے بھی کھل گئے، اور وہ وہاں پر کیا کہتا ہے کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اکرمنی نہیں، من المکرمین، اللہ نے مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر لیا۔ معلوم ہوتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں تو توحید کی وجہ سے عزتیں ملتی ہیں، توحید کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، توحید کی وجہ سے عبادتیں قبول ہوتی ہیں، توحید کی وجہ سے اللہ کا قرب ملتا ہے، توحید کی وجہ سے جہنم سے آدمی بچتا ہے، توحید کی وجہ سے جنت نصیب ہوتی ہے، توحید کی وجہ سے اعمال قبول ہوتے ہیں، توحید کی وجہ سے پیغمبر کی محبت نصیب ہوتی ہے، توحید کی وجہ سے صحابہ کا ادب نصیب ہوتا ہے، توحید کی وجہ سے اولیاء اللہ کا اکرام نصیب ہوتا ہے، توحید کی وجہ سے قرآن نصیب ہوتا ہے، توحید کی وجہ سے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور اوپر لوگوں کے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے اور اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بس یہ تمہید تھی حضرت یوسف کی، یہ تمہید میں اپنا تعارف کرایا میں کون ہوں، پھر توحید کے فضائل بیان کیے، یوں ہوتی ہے دعوت، اور فضائل بیان کرنے کے بعد اب فرماتی ہیں کہ او میرے جیل کے ساتھیوں، یا صاحب السجن، جیل کے ساتھیوں یا صاحبین
نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، اے جیل کے ساتھیوں، یوں نہیں کہا میرے ساتھیوں، کیا کہا؟ جیل کے ساتھی۔ اس میں بھی اللہ نے ایک نقطہ ذکر کیا، جیل کے ساتھی میرے ساتھی نہیں، کیونکہ ابھی تک مشرک تھے، اور مشرک نبی کا صحابی نہیں بن سکتا، مشرک اور کافر نبی کا صحابی نہیں بن سکتا۔ نبی کا صحابی وہی بنتا ہے جو مومن ہو۔ اس لیے صحابی کی تعریف یہ من لقی النبی بالایمان، جس کو ایمان کی حالت میں پیغمبر کی مجلس نصیب ہو گئی ہو۔ ان آنکھوں سے بھی دیکھنا شرط نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی صحابی ہے۔ نبی کی مجلس نصیب ہو جائے بشرط ایمان، وہ آدمی صحابی ہے، اور اگر ایمان نہیں تو ابو لہب ہے۔ ایمان ہے تو صحابی ہے، نہیں تو کون ہے؟ ابو لہب ہے، وہ مشرک کافر ہے۔ خیال کرنا، آج جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ پیغمبر کریم دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، روزے پہ آنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ داڑھی والا کھڑا ہے جب داڑھی منڈا کھڑا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ فلانے پیر کا مرید آیا، یہ فلانے مذہب کا ہے، تو آپ کلام سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اب دو حال سے خالی نہیں، اس کو کہو یا صحابی ہونے کا دعویٰ کر یا کافر ہونے کا اقرار کر۔ پیغمبر کی مجلس جس کو نصیب ہو، اگر ایمان ہے تو صحابی ہے، اگر بے ایمان ہے تو کافر ہے۔ اس سے پوچھ تو کون ہے؟ تو کہتے ہیں پیغمبر کریم مجھے دیکھ رہے ہیں، حیات بھی دنیا بھی، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں، تو مجلس تو نصیب ہو گئی۔ اب ملا جی تو بتا، تو صحابی ہے یا کافر ہے؟ یا صحابی ہونے کا اعلان کر یا خالص مشرک اور کافر ہونے کا اعلان کر۔ یہ درمیان میں تو کوئی راستہ نہیں کہ نبی کی مجلس بھی ملے، تو دو حال سے وہ تیسرا حال ہی کوئی نہیں بنتا۔ اس لیے اس للہ سے بھی پوچھ تو کون ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں آپ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، آگے تاج والے ہیں، معراج والے، ان کی مجالس میں حاضری ناظری پڑتی، ان سے بھی پوچھ لو، کودنے ناچنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے یہ بتاؤ تمہارا ایمان ہے یا نہیں؟ اگر ایمان ہے تو کہو ہم صحابی ہیں، اگر ایمان نہیں تو کہو ہم ابو لہبی ہیں، کافر ہیں چٹھے، ورنہ تیسرا کوئی حالت نہیں۔ تیسری حالت تو پاکستان میں بنی ہوئی، وہاں نہیں ہے۔ وہاں پیغمبر کی مجلس میں دو ہی صورتیں ہیں، یا صحابی بنے گا یا کیا بنے گا، وہ ایمان نہیں تو کافر ہے۔ بعض جاہل لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں جی بعض صحابہ منافق تھے۔ کیا کہتے ہیں بعض؟ ہاں، وہ جیلم کے چوہے کو آج تک صحابی کی تعریف بھی نہیں آئی کہ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں کچھ صحابہ منافق تھے، یہی رافضی کہتے ہیں کچھ صحابہ منافق تھے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم تم منافق ہو، صحابہ سارے مخلص تھے، تم صحابہ کو منافق کہنے والے، تم منافق ہو، تمہیں صحابہ کا معنی نہیں آیا۔ صحابی کہتے ہی اس کو ہیں جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کی مجلس جس کو نصیب ہو جائے وہی صحابی ہے۔ تو جس کو ایمان کی حالت میں نبی کی مجلس ملے اس پہ نفاق کہاں آ گیا؟ جو منافق ہے وہ صحابی نہیں، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں، ان کو صحابی کا معنی نہیں آیا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں جیل کے ساتھی ہو، یہ نہیں کہا میرے ساتھی ہو۔
اور جہاں ابو بکر صدیق کا نمبر آیا وہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا صاحب الغار، حالانکہ وہ تھے تو غار میں، وہاں بھی ہونا چاہیے صاحب الغار، غار کا ساتھی۔ یہ جیل میں ہے تو یہ سجن کے ساتھی، اور ابو بکر صدیق پیغمبر کے ساتھ غار میں تھے، وہاں نہیں آیا صاحب الغار، غار کا ساتھی نہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، وہاں اذ یقول لصاحبہ ذکر کیا، یہاں سجن کا ذکر کیا، مضاف الیہ یہاں پر جیل قرار دیا، وہاں پر مضاف الیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں کلام کی ترتیب بدل لی۔ اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار کے اندر تھے، غار کا تذکرہ الگ کر دیا اور صدیق کی صحبت کا تذکرہ صاحب ہی کے ساتھ کیا۔ یہی نکتہ بتانے کے لیے کہ ابو بکر وہ صاحب النبی فی الغار، صاحب النبی فی الغار، وہ صاحب الغار نہیں ہے، وہ صاحب النبی ہے، وہ پیغمبر کا صحابی ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے مضاف الیہ کا۔ اس کو بھی بعض لوگ نہیں سمجھتے، اصحاب النار بھی آ گیا نا، اصحاب النار، کوئی کہتے ہیں صاحب الحمار بھی آ گیا، کوئی کہتے ہیں صاحب البیت بھی آ گیا، تو اس میں کون سی فضیلت ہے صاحب کی؟ ہم کہتے ہیں تمہارا قرآن کی تعریفیں کر کے تمہارا دماغ شیطان کا گٹر بن چکا ہے، اس لیے سیدھی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ جتنی عظمتیں، جتنی شانیں وہ صاحب کے لفظ میں نہیں ہیں، جتنی عظمتیں اور شانیں وہ صاحب کی نسبت میں ہیں، وہ صاحب کی نسبت میں ہیں۔ اور جس صاحب کی نسبت، ورنہ تو اگر دیکھیں تو آل میں کون سی فضیلت ہے؟ آل اور آل کا لفظ میں فضیلت ہے۔ اغرقنا آل فرعون، ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ اب کوئی آدمی بد وقت کھڑا ہو دیکھے آل میں تو کوئی عزت نہیں، اور کسی کو لے آئے آل النبی پر، آل النبی پر کہ آل فرعون آیا تو وہ بھی جاہل ہے کیونکہ اسے نسبت کا نہیں پتا۔ ادھر آل فرعون، فرعون کی طرف منسوب ہے، اس لیے اس میں کوئی فضیلت نہیں، کوئی اس کی شان نہیں۔ اور جہاں آ گیا آل النبی، اہل النبی، ورنہ تو اہل النار بھی کھڑا ہے، آل کی اضافت نار کی طرف، اس میں کوئی آل میں بھی فضیلت نہیں، آل میں بھی فضیلت نہیں، صاحب میں بھی فضیلت نہیں، لفظ اصحاب میں بھی فضیلت نہیں۔ لیکن یاد رکھ اصحاب کے لفظ کی عظمتیں بھی بڑی ہیں محمد الرسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، اصل وہی نسبت ہے۔ اور آل اور آل رسول کی عظمت بھی ہے محمد الرسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ جب صاحب النبی بن گیا ساری عظمتوں کا مجموعہ بن گیا، جب آل النبی بن گیا ساری شرافتوں کا مجموعہ بن گیا۔ تو یہاں ایک نقطہ یہ بیان کیا، حضرت یوسف نے کہا جیل والوں، جیل کے ساتھیوں، اور اس میں ان میں انس بھی پیدا کیا، اور جیل والے ساتھیوں کہ تم بھی جیل میں ہو، میں بھی جیل میں ہوں، چلو ہم کٹھے رہ رہے ہیں۔ میری بات ذرا غور سے سنو، اپنا ساتھی نہیں کہا۔ اب ذرا سننا ہے، یہ تمہید کے بعد حضرت یوسف کی دعوت کیا ہے؟ فرماتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ارباب متفرقون، ارباب یہ ہے سارا شرک کا فلسفہ۔ مشرک کے حالات کا جائزہ لو، ہر جگہ کے مشرک کو ذرا دیکھو، ہر زمانے کے مشرک کو دیکھو۔ مشرک کا ذہن اور فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو بعض چیزوں کے اختیارات دے رکھے ہیں، انہیں مختار بنا رکھا ہے،
کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا، وہ اس کے ہاتھ میں یہ کر دیا کہ کوئی اسے پکارے تو آج بھی بیمار ہو، بخار ہو تو دور ہو جاتا ہے، کوئی مشکل کچھ ایسا ہے کہ اللہ نے اسے یہ طاقتیں دی ہیں، اب بے اولاد اس کو پکارے وہ بابا اولاد دے دیتا ہے، اور کوئی مشکل کچھ ایسا ہے کہ وہ اگر مقدمے میں آدمی پھنس جائے تو وہ اس کی نظر منت مانے، یہ بابا کون ہے جی مقدمے سے رہائی دلوانے والا، یہ بابا کون ہے جی خارش کا علاج کرنے والا، پیر کھارا شریف تشریف لے جاؤ، یہ موٹر میں کے اوپر ہے، اگر خارش نہیں جاتی پیر کھارا بابا اس کو خارش کا علاج ملا ہوا ہے۔ ہمارے تلا گنج میں ایک بابا تھا، ہماری مسجد عثمان کے سیدھا پیچھے اب بھی ہے، اور اس بابے کو اختیار کیا ملا ہے کہ کوئی گائے یا کوئی مؤنث کوئی مادہ اگر نر کو نہ تلاش کرے یعنی گرم نہ ہو تو بابے کی قبر کے ارد گرد پھراؤ تو وہ نر کی طالب بن جاتی ہے اور وہ گرم ہو جاتی ہے۔ بابے کا کام تو ہے، کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے تھے، اپنا بابے کا کام کیا ہے بھئی کوئی مادہ گائے ہو بکری ہو بھینس ہو اور بھیڑ ہو تو وہ اگر گبن نہ ہوتی ہو اور نر کا مطالبہ نہ کرتی ہو اپنی خاص حالت بارے میں نہ آتی ہو تو بابے کی قبر سے اس کو پھرا لاؤ نا تو وہ گرم ہو جائے گی اور نر کا مطالبہ کرنے لگ جائے گی۔ واہ بابا، میں نے کہا تھا کہ یہ بابا ہے یا داد ہے؟ یہ بابا ہے یا ادھر بیل پورا ہوا ہے سونگ سونگ کے گرم کرتا ہے، یہ بابے کا۔ ایک اور وہاں پر ہے قاتلی شاہ، قاتلی شاہ، اس کی کرامت کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو بابا ہے اس نے کراچی سے ایک عورت کو اغوا کیا تھا، کرامت ہے بابے کی، اور کراچی سے عورت اغوا کر کے آیا پھر کیس بھی جیت گیا، اور اب کوئی مقدمے والا وہاں نظر مانے یا قتل والا مانے تو اسے وہ بابا رہائی دے دیتا ہے کیونکہ اپنی آتی بابے کی ایسی تھی، تو اب صرف ان کی مشکل کشائی کرتے، اس کا نام ہے قاتلی شاہ، قاتلی شاہ۔ اور کوئی کھارا پیر کھارا، کوئی شوگر کا، کوئی دل کا، کوئی جناب بیٹے دینے والا، کوئی ماں کا علاج کرنے والا، اور یہ تمہارا ادھر ایک دجال ہے کلر سیدہ کا ابلیس، وہ حق خطیب فلانا، اور وہ دجال جب کرونا نہیں آیا تھا ابھی بات چائنا میں تھا، اس نے بڑا چیلنج کیا تھا مجھے چائنا بلاؤ، مجھے بلاؤ، میرے شو سرکار جو سپیکر میں شو شو کرتا ہے شو سرکار، اور جب کرونا پاکستان میں آیا تو دربار سمیت غائب ہو گیا، پہلے اعلان کر رہا تھا۔ یہ ہے مشرک کا فلسفہ، شرک کا فلسفہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے اختیارات تقسیم کرو، جیسے MBBS ڈاکٹر ہوتی ہے اسپیشلسٹ، کوئی گردوں کا اسپیشلسٹ، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ، کوئی شوگر کا اسپیشلسٹ، کوئی جناب دل کا اسپیشلسٹ، کوئی دماغ کا اسپیشلسٹ، انہوں نے MBBS اوپر، یہی حال ہے مشرکوں کا، انہوں نے اپنے عالیہ میں تقسیم کی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف نے پہلی ضرب لگائی اور یوں نہیں دعوت شروع کی تو صبح کو دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تلبیس والی دعوت نہیں تھی، پیغمبر کی دعوت کھری کھری صاف صاف دعوت ہے۔ فرمایا بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ، او بتاؤ کچھ اپنے عقل کو استعمال کرو، یہ چھوٹے چھوٹے کمزور جو تم نے بنا رکھے ہیں کمزور، یہ تو ہیں میرے کمزور، یہ ان کو حاجتوں میں پکارنا یہ بہتر ہے جو نرے کمزور ہیں، یا ایک شاہ زور کو مشکل کشا بنانا بہتر ہے، ایک حاجت روا کو جو القہار جو نرا شاہ زور ہے
اور ساری طاقتوں کا مالک ہے، ہر مشکل کا مشکل کشا، ہر حاجت کا حاجت روا، ہر پکار کی پکار سننے والا، ہر حاجت مند کی حاجت جاننے والا، ہر پکارنے والے کی بولیاں جاننے والا، ہر حاجت مند کے حالات جاننے والا، القہار، جو قہار ذات ہے۔ قہار کا معنی شاہ زور، سارے زوروں والا، ساری طاقتوں والا، ساری مشکلیں حل کرنے والا۔ فرمایا ذرا یہ تو سوچ لو نا، جن کو تم ارباب چھوٹے چھوٹے ربڑے بنائے ہوئے، چھوٹے چھوٹے مشکل کشا اور کمزوروں کو تم پکارتے ہو، کچھ عقل استعمال کرو۔ پیغمبر ان کے عقل کو جھنجھوڑ رہے، تھوڑا سا سوچ تو پیدا کرو نا۔ اور واقعی اللہ کی شان ہے کہ مشرک اس وقت تک شرک کرتا ہے جب تک یہ عقل استعمال نہیں کرتا، اور جب مشرک کے عقل استعمال میں لے آتا ہے وہ اس شاہ زور کو چھوڑ کے کبھی کمزوروں کو نہیں پکارتا ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آیا اسے مشکل کشا سمجھ رہا ہے، جو خود موت جیسی مصیبت کا شکار ہو گیا۔ موت سے بڑی کمزوری کیا ہوگی؟ الموت عجز خالص، موت خالص کمزوری کا نام ہے۔ اور اس شاہ زور کو جو جس کی شان ہے الحی الذی لا یموت، ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ، اس کو مشرک نے چھوڑ دیا اور ان پہ گیا اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، زندہ کوئی نہیں۔ اموات کے لفظ میں ساری کمزوریاں آ گئی، اور الحی کے لفظ میں ساری شادوریاں آ گئی۔ الحی ہے تو سنتا بھی ہے، الحی ہے تو دیکھتا بھی ہے، الحی ہے تو تصرف بھی کرتا ہے، الحی ہے تو وہ جب موت جیسی کمزوریوں سے پاک ہے تو مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ اور جن کو مشرک پکار رہے ہیں یہ ساری کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ اموات، جب مردے ہیں تو سن بھی نہیں سکتے، جب مردے ہیں تو دیکھ بھی نہیں سکتے، جب مردے ہیں تصرف کر بھی نہیں سکتے، جب مردے ہیں وہ حاجت روا کیسے ہوں گے، مشکل کشا کیسے ہوں گے؟ اس لیے فرمایا یہ نرے کمزور ہیں اور وہ نرا شادور ہے، ان میں کوئی اس والی طاقت آ نہیں سکتی اور اس میں کوئی ان والی کمزوری جا نہیں سکتی۔ یہی تو مالک اور مملوک کا، خالق اور مخلوق کا فرق ہوتا ہے۔ خالق ساری کمزوریوں سے پاک اور مخلوق ساری کمزوریوں کا مجموعہ۔ تو فرمایا متفرقون، تم نے تو کمزور آسے رکھے، اور پھر بھی کوئی آدمی اپنے عقل سے تھوڑا سا استعمال کر کے سوچے، بابا مر گیا تو وہ غسل خود کرتا ہے نا، پیر صاحب مر گیا غسل تم نے کروایا یا خود کر لیتا ہے؟ بولو ٹائم ختم، خود نہیں کر سکتا، غسل تو نے کروایا، کفن تو تیرے بابے کدھر جائیں گے؟ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، جو افضل الخلق علی الاطلاق ہے، جو اللہ کی پوری کائنات کے امام ہے، جو صاحب لواء الحمد ہے، جو خطیب الانبیاء ہے، ساری کائنات، فرمایا قیامت کے دن اس کے ہونٹ بند ہوں گے اور آنا خطیبہم یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے خطبے کی اجازت ملے گی اور میں لب کھولوں گا، ساری کائنات حیران پریشان ہوگی، سب سے پہلے آمنہ کے لال کو سجدے کی اجازت ملے گی اور باقی سارے دیکھ رہے ہوں گے پیغمبر کریم کی وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ مقامات جو پوری کائنات سے بلند ہے۔ لیکن وہ پیغمبر
جب موت آ گئی، روح نکل رہی تھی، آپ کا ہاتھ مبارک نہبا تک پھر بیت چھت کی طرف اٹھ رہا تھا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ کی روح مبارک نکل گئی، مالت یدو آپ کا ہاتھ مبارک ڈھیلا ہو کے لڑک کے نیچے گر گیا۔ پیغمبر پہ بھی موت آ جائے تو اپنا ہاتھ بلند رکھنے کی طاقت بھی، موت ساری کمزوریوں کا نام ہے، مجموعہ کمزوریوں کا۔ پیغمبر کریم جب روح نکل گئی اپنا اٹھا ہوا ہاتھ بھی برقرار رکھ سکے، اور یہ بے ایمان کہتا ہے جی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قیاموں کو خود بھی کرتے ہیں، یہاں پر تو روح مبارک نکلی ہے، مالت یدہ، پیغمبر کریم کا ہاتھ لڑک کے نیچے آ گیا۔ وہ دیکھو حضرت سلیمان نبی ہے، لاٹھی کی ٹیپ پہ کھڑا ہے، روح نکل گئی، توجہ ہے، روح نکل گئی، لاٹھی کی ٹیپ پہ پیغمبر کھڑا ہے، وجود پیغمبر کا کھڑا ہے، اور جن کام کر رہے ہیں شریف قوم، یہ بیت المقدس کی تعمیروں میں لگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب کام پورا ہوا تو تاکلو من ساتہ، میں نے ایک کیڑے کی ڈیوٹی لگا دی کہ او کیڑا جا ذرا پیغمبر کی ٹیک والی لاٹھی کو کھانا شروع کر دے۔ توجہ کر رہا ہے موت میں کتنی کمزوری ہوتی ہے۔ تاکلو من ساتہ، لیکن ساتھ ہی مسئلہ سمجھایا، او کیڑا، او سیخ، سیبی، دیمک، لاٹھی کو تو کھانا ہے۔ لاٹھی سخت ہوتی ہے، یہ وجود سخت ہوتا ہے۔ لاٹھی کو تو کھانا شروع کر دے، لیکن وجود پیغمبر کو چھیڑنے کی اجازت نہیں۔ پیغمبر کے میت وجود کو بھی کیڑا چھیڑ سکتا۔ کتنے بے ایمان ہیں جو کہتے ہیں زندہ ایوب کے وجود میں کیڑے پڑ گئے، کتنے شیطان لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں زندہ نبی کے وجود میں کیڑے پڑ گئے۔ یا تو نبی کا میت وجود اتنا مبارک مقدس ہے کہ کیڑا اس لاٹھی کو تو کھا رہا ہے، لیکن نبی کے وجود کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب لاٹھی نیچے سے جب کھائی گئی، کیڑا کھا گیا، اللہ فرماتے ہیں فلما خرّا، نیچے لاٹھی کی ٹیک نکل گئی، پیغمبر کا وجود اس شان سے زمین میں گرا، خرّا کہ گرنے کی آواز بھی پیدا ہو گئی، دھڑام کی آواز بھی آئی، ادھر آواز آئی، ادھر جن متوجہ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، کیا چیز گری ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا، دیمک نے کھا لیا، اور لاٹھی ختم ہو گئی، اور پیغمبر پہ میت وجود کھڑا تھا۔ ہم مفت میں عذاب میں پڑے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، تبینت الجن، جنہ دا پول کھل گیا، جن ظاہر ہو گئے۔ اگر یہ غیب جانتے ہوتے ما کانوا فی عذاب مہین، سال تک اتنی محنتیں نہ کرتے، اس مشقت کو برداشت نہ کرتے۔ اللہ نے دو مسئلے سمجھا دیے، پیغمبر پہ موت آ جائے وجود تو سالم رہے گا، لیکن کمزوری اتنی ہے کہ کھڑا ہوا وجود بھی برقرار رہ سکتا نہیں ہے۔ تو ادھر سارے ارباب متفرق ہونا، یہ نرے کمزور ہیں، یہ سارے کے سارے کمزور ہیں کہ القہار، سارے زوروں والا وہ ہے جو مرنے سے بھی پاک ہے۔ تو پیغمبر نے
دماغ پر ضرب لگائی کہ سوچو میرے ساتھیوں، سوچو جیل والوں، اتنی بات موٹی سی سوچو کہ وہ کا ہار جو ہر کمزوری سے پاک ہے وہ مشکل کشا ہے، یا جو ہر کمزوری کا مجموعہ ہے یہ مشکل کشا ہے، اتنی بات تو دونوں طرف سے سوچ لو۔ موت کے بعد تو پیغمبر بھی اپنے وجود کو برقرار، اس کو 5 کلو کا بیٹا کہاں سے دے گا، اس کی پکارے کیا سنے گا، اور یہ ہے مشرک کا وہ اصل بد عقلی جو سوچتا نہیں ہے، جب تھوڑا سا سوچنے لگ جائے کہ یار میں نے چھوڑا کس کو ہے اور دیا کس کے پاس ہے۔ اللہ نے بھی پورا مضمون قرآن میں ذکر کیا، فرمایا او مشرکو اتنا تو سوچ لو نا، کس کے دربار سے بھاگ رہے ہو اور کن درباروں پہ جا رہے ہو، کبھی بیٹھ کے سوچ تو لیا کرو۔ چھوڑا اس کو ہے جس کی شان ہے اللہ خالق کل شیء، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق ہے، اور خلقہم، ساری کائنات کا خالق ہے، ان کا بھی خالق ہے، جن کے پاس یہ جا رہے ہیں ان کا بھی خالق ہے، درباروں والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان مشرکوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، یہ اس کی شان ہے۔ اور کس کے دربار پہ کھڑے ہو، ان کا کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہارے عقل کو جگانے کے لیے ایک مثال آ رہی ہے اور اسی پہ غور کر لو۔ چھوڑا کس کو اور گئے کس دربار پہ؟ چھوڑ کے جا رہے ہو خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، نبیوں کا بھی خالق، ولیوں کا بھی خالق، امام الانبیاء کا بھی خالق، فرشتوں کا بھی خالق، ساری کائنات کا وہ خالق، اس بادشاہ کو چھوڑا ہے، اس زور والے کو چھوڑا ہے، اور کن کے دربار پہ گئے ہو؟ ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو ان کا کیا حال ہے؟ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں اللہ نے اس آیت میں ان لوگوں پہ رد کیا ہے جو اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کے پکارتے ہیں۔ یہ بت شت نہیں، روح المعانی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پہ رد کیا جو اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کے پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے کوئی نہیں، مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ کہ ذبابن نکرہ ذکر کیا، نکرہ ذکر کیا مطلب کیا؟ کوئی لنگڑی لولی مکھی، کوئی ادھی منی مکھی، کوئی ادھوری شدھوری مکھی، کوئی جنس کے لحاظ سے ادھوری شدھوری بھٹو زرداری مکھی ہے، کوئی بہن مکھی۔ لن یخلقوا ذبابا، یا اللہ چلو ایک نہیں بنا سکے گا، ہمارے تو بڑے مشکل کشا ہیں، لاہور کا الگ، پنڈی کا الگ، پشاور کا الگ، کراچی کا الگ، پٹھانوں کا الگ، پنجابیوں کا الگ، پشتون اپنا، انگریزیوں کا الگ، اور سرائکیوں کا الگ، الگ الگ ہم نے تو الہ بنائے آلیہ۔ اگر سارے اجتماع کر لیں، کٹھے ہو جائیں، فرمایا والا بجتمعوا، سارے جمع ہو جائیں، ایک مکی بھی بنا سکتے کوئی نہیں۔ کہ مکی بنایا او مشرکا ما قدر اللہ حق قدرہ، اور درباروں پہ پکارنے والا مشرکا تو نے اللہ کو پہچانے کوئی نہیں۔ ما قدر اللہ
فرمایا جو قبروں میں دفن ہو گئے، ما قدر اللہ حق قدرہ، تو نے رب کو بے عزت کر دیا، اس لیے میں نے بھی فیصلہ کر لیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی شرک کیا اس پہ میں نے بھی جنت حرام کر دیے، اور میں نے بھی فیصلہ کر لیا یہ میری بے عزتی کرنے والا مشرک، میری بے قدری کرنے والا مشرک، اس کو ہمیشہ جہنم کے قید خانے میں رکھوں گا۔ ارباب متفرقون، یہ نرے کمزور ہیں، وہ نراشادور ہے، ساری طاقتیں اسی کی ہے، اس کی شان تو ہے للہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی شان تو یہ وہ اکیلا بادشاہ، زمین و آسمان کی ہر ساری مخلوق، ان پر سارے تصرفات کرنا، یہ اسی کا راج، اسی کا خاصہ ہے اور اسی کی شان ہے۔ اور مشرکا تو جس قبر پہ کھڑا ہے اور کہتے ہیں بابا بابا، تو بابے کے بھی سن لے، ما یملکون من قطمیر، اس شاہزور کو چھوڑا ہے، اور جہاں تو گیا ہے یہ تو کھجور کی گٹلی کے پردے کے بھی مالک کوئی نہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون، یہ تو وہ روشنی کے ذرے جو سوراخ ہو کمرے میں روشن دان، اس سے روشنی نکل کے آتی ہے اور اس میں باریک ذرے ہوتے ہیں مثقال ذرہ، اس پر بھی تصرف نہیں رکھتے، اور چھوڑا کس کو ہے؟ للہ ملک السماوات، چھوڑا اس کو ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اور گیا اس کے پاس ہے جو ذرے کا بھی مالک نہیں ہے، جو قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے۔ فرمایا مشرکہ ارباب متفرقون خیر، اور کس کو چھوڑا ہے؟ جس کی شان ہے انہ هو السمیع العلیم، ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا، کوئی میدان میں کھڑا ہو کے پکارے اس کی بھی سنتا ہے، کوئی مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں جا کے پکارے اس کی بھی وہ سنتا ہے، کیونکہ اس کا سننا اسباب کا محتاج نہیں ہے، جب اسباب کا محتاج نہیں ہے تو اس کے سننے میں موانع بھی نہیں آتے، وہ کوئی رکاوٹیں بھی نہیں آتی، تیرے سننے میں رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں، تیرے سننے کے اسباب بھی کمزور ہو جاتی ہیں، اس لیے مخلوق کوئی بھی اس کی شان نہیں رکھتی، اور اس کی شان تو یہی ہے نا، انہ هو السمیع، بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے سننے والا، یہ اس کی شان ہے۔ اس کو کوئی آگ کے کنارے پہ بیٹھ کے پکارے، آگے آگ جل رہی ہو اور یہ مجنیک پہ بیٹھا ہو، اور فرشتوں کو بھی کہے اما الیک فلا، اور جبریل تو بھی واپس ہو جا، تیری بھی ضرورت نہیں، اور آگ پہ کپڑے بھی نہ ہوں، وجود بھی الگ تلف ہو، باپ بھی جلوانا چاہے، بادشاہ بھی جلوانا چاہے، رعایا بھی ساری کٹھی ہو جائے، برادری بھی جلوانے پہ تل جائے، ساری کائنات اس اکیلے ابراہیم کی دشمن بن کے اس کو آگ کے کنارے پہ اور اپنے اس پینگ کو جھوٹا دینے لگ جائیں کہ اب ایک ہی جھوٹا ہے اور درمیان سے رسا کاٹ دیا جائے، اس مقام پہ بھی السمیع، اس ابراہیم کے دل کے اندر کی آہیں بھی سننے والا، ہاں وہ اس کو بھی سنتا ہے کہ العلیم، جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے،
ہے چاہے یونس پیغمبر ہو، مچھلی سمندر میں نیچے اتر جائے اور سمندر مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے بھی، جھلیوں کے اندھیرے بھی، رات کے اندھیرے بھی، سمندر کی لہروں کے اندھیرے بھی، پیغمبر اس مچھلی کے پیٹ میں جا کے کہتا ہے اللہ الہ الا انت، اللہ الہ الا انت، اللہ جس جگہ پہ میں پہنچا ہوں ادھر تو میری فریادیں سننے والا کوئی نہیں، میرے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں، کیونکہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، اور اسباب ختم ہو جائیں وہاں سے سننا الہ کا خاصہ، وہاں سے جاننا الہ کا خاصہ، یہاں تو کوئی سننے جاننے والا کوئی نہیں، تو مہربانی کر دے، وہ ہے السمیع، اس کی بھی وہ سنتا ہے، اور جن کی قبر پہ تو کھڑا ہے ڈنگرا او مشرکا، اس کو چھوڑ کر ارباب متفرقون، تو جس دربار پہ کھڑا ہے اور وہاں پر کیا اے بابا ادعو اللہ، اے بابا اشفع لنا، اور تو جہاں پکار رہا ہے ان کی حالت بھی سن، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، وہ ان کی پکاریں سنتے سنتے کوئی نہیں، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر یہ مشرک پکاریں وہ سنتے نہیں، وہ ان کی پکاریں سنتے نہیں، یہ ہے وہ عقل کو جھنجھوڑنا کہ ذرا دونوں طرف اکیلا جج بن کے سوچ لے کہ چھوڑ کس کو رہا ہے اور پکار کس کو رہا ہے اور کس کے پیچھے لگا ہے۔ حضرت یوسف نے یہی بات کی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، فرمایا فیصلہ کر لو، چھوٹے چھوٹے دربار، کمزوروں کے دربار، چھوٹے چھوٹے مشکل کشا، چھوٹے چھوٹے حاجت روا، اور ان کو پکارنا بہتر ہے یا اکیلے شاہدور کو پکارنا بہتر؟ اتنا تو فیصلہ کر لو۔ اتنی موٹی سی یہ پہلا پوائنٹ تھا حضرت یوسف کی دعوت کا، جس میں عقل کو جھنجھوڑا، اور مشرک ہوتے ہی وہ ہے جو عقل استعمال نہیں کرتا، اگر عقل استعمال کرنے لگ جائے مشرک رہتے ہی نہیں۔ تھوڑا سا غور کر لے، کیونکہ توحید کا بیج یہ فطرت کا بیج ہے، اندر توحید موجود ہے، اوپر زنگ لگی ہوئی ہے، اور تھوڑا سا اگر توجہ کرے نا عقل کی شعاعیں پڑ جائے اور وہ زنگ ٹوٹ جائے تو نیچے توحید ہی کھڑی ہے۔ اس توحید کو اس نے زنگ آلود کر دیا۔ یہ مسئلہ توحید فطرت کی آواز ہے، تھوڑی سی سوچ اور فکر پیدا ہو جائے، خدا کی قسم وہ آدمی مشرک رہ ہی نہیں سکتا۔ اکرمہ کو تھوڑی سی سوچ آئی تھی، سمندر تھوڑا سا ذہن پلٹا، اس نے اچھا ادھر نہیں پہنچتے کہ نا بابا هذا المکان الذی لا ينفع فیہ الا اللہ، ادھر بابے شابے کام نہیں آتے۔ اچھا هذا لہو محمد، اگر یہی بات ہے نا پھر محمد کی دعوت بھی تو یہی ہے۔ اور فوراً کہنے لگا، دیکھو عقل استعمال کیا، فوراً کہا، اسے اس کو کسی نے سمجھایا تو نہیں، فوراً اس کی عقل کی جو کرن نکلی نا فطرت پہ پڑی، درمیان سے زنگ ٹوٹا، اور اسی وقت کہتا ہے کہ اللہ اب مجھے مسئلہ تو سمجھ آ گیا، اگر یہ اس مصیبت کے مشکل کشا نہیں تو خشکیوں میں بھی مشکل کشا نہیں، پھر دعوت محمد کی حق ہے کہ پکار کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہم لک الاحد۔ پیغمبر کے پاس نہیں آیا، پیغمبر کے ساتھ تو لڑتا رہا، جنگیں کرتا رہا، مقابلہ کرتا رہا، عقل نہیں نے استعمال کیا، عقل ادھر استعمال کی ہے، پیغمبر کی مخالفت میں ادھر زور لگایا، اور جب تھوڑا تنہا ہوا اور ضرب لگی، ایک ہی ضرب سے جو فطرت پہ زنگ چڑھا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور فوراً توحید کا نور چمکا۔ فطرت والا بھائی، اگر یہ یہاں کے مشکل کشا نہیں
تو وہاں کے بھی پھر مشکل کشا نہیں ہے، اور یہی دعوت محمد کی ہے، لہذا اللہ میں یہاں توبہ کرتا ہوں۔ تو اصل بات یہی ہوتی ہے، حضرت یوسف نے جس نبض پہ ہاتھ رکھا نا جیل والوں کا، اور یہ دونوں ساتھی ایسے مباحث ہوئے، ان کا ذکر آئے گا آئندہ جمعہ، ایسے توحیدی بنے کہ ان کی مثال نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔